جب ایمان لے آئے ہیں تو پھر اچھے اعمال کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ بس ایمان لے آئے اور پھر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو بس یہ اب ہماری جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سیشن سورۃ العصر کے اوپر ہے. یہ 103 نمبر سورت ہے قرآن کی, اور ایسی سورت ہے جس کا مفہوم بہت جامع ہے. اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سورۃ العصر کے علاوہ اور کوئی سورت نازل نہ کرتا نا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی, لیکن اس پہ غور کیا جائے. تو اس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, اور قسم ہے زمانے کی. اب اس سے مراد ایک جو ہے وہ عصر کا وقت لیا جاتا ہے. عصر کا وقت جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, عصر کی نماز بہت اہمیت کی حامل ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی سمجھو اس کا سب کچھ لٹ گیا, اس کا گھر بار بچے سب لٹ گیا. وہ مترادف ہے عصر کی نماز چھوٹنے کے. اور جو اس کا معنی ہے دوسرا وہ ہے قسم ہے زمانے کی, وقت کی. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے, گزرے ہوئے وقت کی, اس وقت کی, اور آنے والے وقت کی. زمانہ. والعصر, اور قسم ہے زمانے کی. کس بات کے اوپر؟ ان الانسان لفی خسر, بے شک انسانیت خسارے میں ہے. ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. ہمیشہ سے بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں, بہت کم لوگوں نے حق بات قبول کی ہے, بہت کم لوگ کامیابی کی طرف گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے, زمانے کی قسم کھائی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زمانے وقت کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیکھ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں جو آخری انسان آئے گا اس تک اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کا علم ہے, ہر بات کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے. لیکن ظاہر ہے اب ہر انسان تو خسارے میں نہیں ہے, کچھ لوگ کامیاب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں اگلی آیت میں. الا الذین آمنوا, لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے. سب سے پہلی شرط ایمان لانا. اگر کوئی انسان ایمان نہیں لاتا وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کر لے اسے کسی کام کے نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے ایمان لے کے آنا. ایمان بہت امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے. دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اچھے اعمال. جب ایمان لے آئے ہیں تو پھر اچھے اعمال کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ بس ایمان لے آئے اور پھر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو بس یہ اب ہماری جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا حساب لے گا قیامت کے دن. ہر ایک چیز کا اللہ حساب لے گا. اور قرآن میں آیا کہ انسان جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا نا تو حیران ہوگا کہ اتنی باریک بینی سے ہر میرا عمل اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, میرے نامہ اعمال میں. وہ حیران ہوگا اس چیز کے اوپر. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے اور ایک ایک چیز کا انسان اللہ کو حساب دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانا ہے, اس کے بعد اچھے اعمال کرنے ہیں. جو اچھے اعمال نہیں کرے گا اس کے لیے بھی آگے سختی ہے. سب سے پہلے ایمان لے کے آنا ہے. ایمان نہیں لائے اچھے اعمال کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں. دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان جب لے آئے اس کے بعد اچھے عمل کرنے ہیں. تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور وہ لوگ حق بات کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو. مطلب کہ جب آپ ایمان لے آئے, آپ نے اچھے اعمال کرنا شروع کر دیے, اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ پہ مشکلات آئیں گی. جیسے نبی علیہ السلام پہ آئیں کہ سارے جو مکے کے سردار تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے. جو یہودی جو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تصدیق کیا کرتے تھے, وہی آپ کے خلاف ہو گئے, وہی منافق بن گئے, وہی آپ کی جان دشمن بن گئے. انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا. جیسے انسان ایمان لے آیا, اس نے اچھے اعمال شروع کر دیے, اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ حق بات کرنا شروع کرے اور لوگوں تک پہنچانا شروع کرے. جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ فلاں بستی کو جا کے الٹ دو. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ایک بڑا عبادت گزار بندہ بھی وہاں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں عذاب اس کے گھر سے شروع کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنی عبادات میں لگا رہا, ایمان لے آیا, اچھے عمل بھی کر رہا تھا, اس نے حق بات کی تلقین نہیں کی لوگوں کو, وہ حق کے لیے نکلا ہی نہیں, اس نے آواز ہی نہیں اٹھائی, تو عذاب اس کے گھر سے شروع ہوا. تو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو حق بات کی تلقین کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نشانی بتا رہا ہے فلاح پانے والوں کی کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں,
اچھے عمل کرتے ہیں، اس کے بعد حق بات کی تلقین کرتے ہیں لوگوں کو، اس کے بعد وتواصوا بالصبر، جب انسان حق بات کی تلقین کرے گا نا، دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بات کتنی سچ ہے، کتنی کھری ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات سے کھری بات کس کی تھی؟ ان کی بات سے سچی بات کس کی تھی؟ ان کے خلاف ہو گئے نا، اور جانی دشمن بن گئے آپ کے مکہ کے لوگ، اس وقت کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ تو جب بھی آپ حق بات کریں گے نا، اس کے بعد آپ پہ مشکلات آئیں گی، تب کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر۔ وہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اسی کے بعد جنت ہے۔ جنت ایسے نہیں ملنی، بلا وجہ نہیں ملنی جنت۔ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی محنت ہی نہ کرے، دنیا اپنی مرضی کی گزار لے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے اور جو ہے وہ جنت میں بھی داخل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پہ ویسی آزمائشیں نہیں آئیں جیسی تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھیں۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ہم نے انہیں دکھ دیے، تکلیفیں دی، ہم نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ حتی یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ان کے ایمان والے صحابہ تھے، کیا کہنے لگے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ان پہ ایسی ایسی آزمائشیں ہیں کہ رسول بھی کیا اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد آنی کب ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اسی کے بعد جنت ملنی ہے۔ آخر میں یہ چار چیزیں ہیں، سب سے پہلی ایمان، دوسری چیز اچھے اعمال، تیسری وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنا۔